دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے بھارتی اسلحہ کی خریداری پر۔ تو یہ میرا کتا بھی بات سننے آ گیا ہے۔ تو بھارت یہ ہمارے لیے یہ باعث اطمینان ہونا چاہیے کہ بھارت بے پناہ اسلحہ کی خریداری کر رہا ہے، تو چاہے وہ چائنا سینٹرک ہو یا پاکستان سینٹرک۔ ہمارے لیے اطمینان کی کیا بات ہے؟ ہمارے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ انڈین اکانومی پر اس کی کافی بھاری زد پڑے گی، اور ہمارے جو ڈیفنس یوٹیوبرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس انڈین انیشیٹو کو بیک اپ کریں، ان کو شاباش دیں کہ آپ بہت اپنے دفاع کے لیے اچھا اور کافی مقدار میں اسلحہ خرید کر رہے ہیں۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی فوج کی اگر ایسٹس ہیں، اس کے اوریجن ملٹیپل ہیں، 3-4 اوریجن ہیں، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ان 3-4 ملکوں کی ٹیکنالوجیز کے لیے جگہ بنانی پڑے گی۔ ان کے جو اسپیئرز ہیں، ان کے جو اسلحہ ہیں، ان کے لیے علیحدہ علیحدہ سے ان کی تیاری کرنی پڑے گی، خریداری کرنی پڑے گی۔ تو جب ایک کنفلکٹ ہوتا ہے آرمز، تو اس میں سے آپ کے پاس 3 قسم کے جہاز انڈیا کے پاس ہیں۔ امریکن لے رہا ہے، رشین اس کے پاس ہیں، فرانس کے جہاز اس کے پاس ہیں، اور اسرائیلی اسلحہ بھی ہے۔ تو ایک جنگ میں اگر ایک محاذ پر اسے کسی ایک جہاز کی ضروریات کم پڑ جائیں، تو وہ کسی اور دوسرے جہاز کے گودام سے وہ چیزیں نہیں لا کے رکھے گا۔ اس طرح وہ پیرالائز ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ جیسے پاکستان ہے، ہم نے بہت سبق سیکھے ہیں۔ ہمارا میجر جو اسلحہ ہے وہ چائنیز ہے یا پاکستان میں بن رہا ہے۔ ہمارے ایک طیارہ اگر کراچی میں اس کو کوئی اسپیئر پارٹ کی ضرورت ہوئی ہے، تو وہ کراچی سٹور میں نہیں تو وہ کسی اور سٹور سے وہاں پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلحہ جو ہے وہ بھی ایک ہی قسم کے ایک ہی جہازوں پر نصب کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سٹورز کے لیے، مینٹیننس کے لیے بہت اچھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انڈینز کو بیک اپ کریں کہ وہ جتنا اسلحہ خرید سکتے ہیں وہ خریدیں۔ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہاں، میں دوسری بات اپنے یوٹیوبر سے یہ کہوں گا کہ اپنے اسلحہ کی جو پیداوار ہے اس کے متعلق بہت تعریفیں نہ کیا کریں، اس کو سرپرائز رہنے دیا کریں۔ ہماری خواہشات سے بڑھ کر ہماری آرمی اس ملک کے دفاع کے لیے، لا الہ الا اللہ کے دفاع کے لیے ہم سے زیادہ ایڈوانس سوچ رہی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ یہ واحد آرمی ہے جو اپنا اسلحہ خود تیار کرتی ہے، جو انڈیا کا 2 لاکھ کا گولہ یہ پتہ نہیں کتنے ہزار میں بنا لیتے ہیں۔ یہ آپ اپنی آرمی کے لحاظ سے بے فکر رہیں۔ ہم نے ایک ریڈ لائنز لگا رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان اس کیپیبل ہے کہ کوئی بھی حملہ اس پر ہو، اس کو اس سے زیادہ سختی سے ریٹیلیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے آپ نے یہ 27 فروری کو دیکھا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ریڈ لائنز میرے خیال میں لگا رکھی ہیں کہ اس ریڈ لائنز کو جو بھی کراس کرے گا تو اسے واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ انڈین کوسٹ گارڈ ڈاکٹرائن، وہ ہم تو چاہیں گے کہ وہ حملہ خود کرے بھارت پاکستان پر، وہ آئے ہمارے علاقے میں 7-8 کلومیٹر 10 کلومیٹر ہم اسے اندر آنے دیں گے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ جب وہ اندر آ جائے گا تو پھر ہم ان کو مٹھائی کھلائیں گے، اور صرف ہماری فوج کا کام ان کے ہارڈ ویئر پر قبضہ کرنا ہوگا۔ یہ انڈیا کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی۔ ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ انڈیا نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی، تو ہمیں کوئی موت کا خوف نہیں ہے۔
ہم اگر اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اس جہان سے بہتر اگلے جہان میں ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تو جگہ ہوگی۔ یہ ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ ان کے دل میں پیوست ہے، اس لیے وہ بے خوف ہو کر اپنے کام میں جٹتے ہیں اور ایک نوکری نہیں کرتے بلکہ وہ اسلامی فریضہ سمجھ کر اسے سر انجام دیتے ہیں۔ تو دوستو، انڈین خریداری اصلاح کی، اس پر آپ نہ پریشان ہو نہ گھبرائیں، بلکہ کوشش ہماری ہونی چاہیے، اور امریکہ کی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ انڈینز کو ڈرائے اور اپنا اسلحہ دھڑا دھڑ بیچے، اور وہ اس میں کامیاب ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنا اسلحہ زیادہ سے زیادہ ذخیرہ انڈیا کر سکتا ہے وہ کرے، اس کے بعد پھر کوئی پہل بھی کرے، ایسے اسلحہ کو زنگ لیکن نہ رکھے، چائنا کے خلاف پہل کرے، ہمارے خلاف پہل کرے۔ تو ہم لڑائی کی دعا تو نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے ہم تیار ضرور ہیں انشاءاللہ۔